Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. 28 रजब 60 हिजरी जब इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ने का इरादा कर दिया, काफिले में तमाम बीबियों के नाम तहरीर थे सिवाय कुछ के। उनमें एक बीबी सुगरा थी जिसको उनकी बीमारी के सबब छोड़ा जा रहा था, और एक बीबी ज़ैनब बिन्ते अली थी। जैसे ही ये खबर बीबी ज़ैनब के पास पहुंची कि उसका भाई हुसैन मदीना छोड़ रहा है और उसे छोड़ के जा रहा है, तो वो फौरन इमाम हुसैन के पास आई और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगी, ऐ मेरे मौला, मेरे बाबा ने मुझे वसीयत की थी कि एक वक्त आएगा जब हुसैन मदीना छोड़ के जाएगा। ज़ैनब उस वक्त ना हुसैन के साथ उसका बाबा होगा, ना हुसैन के साथ उसकी माँ। तुम हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ना, हुसैन की माँ बन के जाना। ऐ मेरे भाई, मुझे बाबा की वसीयत पे अमल करना है, मैं आपको तन्हा नहीं जाने दूंगी, मुझे अपने साथ लेके चलो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ ज़ैनब, जाओ, तुम अब्दुल्लाह इब्ने जाफर के निकाह में हो, अगर वो तुम्हें इजाजत देते हैं तो मेरे साथ जरूर चलना। बस बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रोती रोती अपने मियाँ के घर आई। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर उस वक्त बहुत ही ज़ईफ और आंखों से बहुत ही कम देखते थे। बीबी ज़ैनब हजरत अब्दुल्लाह के करीब गई और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज किया, ऐ मेरे चाचा के बेटे, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज ये अली की बेटी कुछ मांगने आई है। हजरत अब्दुल्ला सहारे से उठे और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगे, ऐ फातिमा की बेटी, हुक्म करें। बीबी ज़ैनब ने रो के कहा, अब्दुल्ला, मेरा भाई वतन छोड़ के जा रहा है, मुझे इजाजत दो कि मैं अपने भाई के साथ जाऊं। ये कहना था, हजरत अब्दुल्ला रोने लगे। बीबी ज़ैनब ने पूछा, अब्दुल्ला क्यों रो रहे हो? जनाबे अब्दुल्ला फरमाने लगे, ऐ ज़ैनब, जब मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए तुम्हारे बाबा और अपने चाचा अली अलैहिस्सलाम के पास गया तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक शर्त रखी थी। बीबी ज़ैनब ने कहा, वो शर्त क्या थी? हज़रत अब्दुल्ला ने रो के कहा, वो शर्त ये थी कि ऐ अब्दुल्ला, एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया मेरे हुसैन की दुश्मन बन जाएगी। हुसैन मदीने से जाएगा और बेजुर्म खता कत्ल हो जाएगा। अब्दुल्ला, उस वक्त ज़ैनब को इजाजत देना, ज़ैनब हुसैन की माँ बन के हुसैन के साथ जाएगी। बस ये सुनना था। हजरत अब्दुल्ला ने बीबी ज़ैनब को इजाजत दी। बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन के साथ मदीने से मक्के आ पहुंची। बस यजीद ने जब ये इरादा किया कि हज के दौरान नवासाए रसूल को कत्ल किया जाएगा, तो इमाम हुसैन ने ये न चाहा कि मेरा खून नाहक अल्लाह के घर में गिरे। बस हज को उम्रे में तब्दील किया और 8 ज़ुल्हज को मक्के से रवाना हुए। जब मकाम तनईन पहुंचे तो इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास, मेरा खैमा लगाओ, कुछ देर यहाँ कयाम करेंगे। खैमा लग गया। इमाम हुसैन खैमे में जनाबे अब्बास को तलब करते हैं और फरमाते हैं, अब्बास, मेरा एक मेहमान आ रहा है, जाओ उसको लेके आओ। जनाबे अब्बास जैसे ही बाहर गए, देखा दूर से एक ज़ईफ अपने बच्चों का सहारा लेके आ रहा है। जैसे ही वो ज़ईफ करीब आने लगा, जनाबे अब्बास ने पहचाना कि ये तो जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जाफर हैं, बीबी ज़ैनब के शौहर। करीब गए और इज्जत व एहतराम के साथ इमाम हुसैन के खेमे लेके आए। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, तुम ज़ईफ हो, देख भी नहीं पा रहे, इस तकलीफ का सबब? जनाब अब्दुल्ला ने रो रो के अर्ज की, क्या है मौला, मेरी ज़ईफी और मुझे जो दिखाई कम देता है, इसके सबब मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहता। बस एक मर्तबा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बिन्ते अली से बात करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्दुल्ला, ज़ैनब तुम्हारी बीवी है, इजाजत की जरूरत नहीं, जाओ, ज़ैनब की हमारी वहाँ है।
بس اپنے بچوں کے سہارے سے جیسے ہی بی بی زینب کے قریب آئے، اے فاطمہ کی بیٹی آپ پہ سلام ہو۔ بی بی زینب نے فرمایا، اے میرے چچا کے بیٹے تم پر بھی سلام ہو۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ شریعت میں ہے کہ جب بھی امام پہ مصیبت آئے تو صدقہ نکالا کرو۔ زینب میں اپنے ساتھ صدقہ لے کے آیا ہوں، یہ اون اگر میرے امام حسین پہ کوئی مصیبت آئے تو اس اون کو میری طرف سے میرے امام کے قدموں پہ قربان کرنا، اور یہ محمد تیرے لیے لایا ہوں۔ اگر امام حسین پہ کوئی مصیبت آئے تو اس محمد کو اپنی طرف سے قربان کرنا۔ بس جناب زینب نے اون اور محمد کو قافلے میں شامل کر دیا، اور یہ قافلہ عشق 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ تاریخ نے لکھا ایک شہزادے کی عمر 11 سال تو دوسرے شہزادے کی عمر 9 سال تھی۔ دن گزرتے رہے، سادات کی مصیبتیں بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ نہ خیموں میں پانی رہا نہ کھانے کے لیے کچھ بچا۔ 10 محرم کی رات بی بی زینب نے اپنے بچوں کو طلب کیا اور کہا، اے میرے اون و محمد تم زینب کے بیٹے ہو اور تمہارا ماموں حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، کل تمہیں اپنے امام کے قدموں پہ قربان ہونا ہے۔ میں نے اور تمہارے بابا نے تم دونوں کو اپنے امام پہ صدقہ کر دیا۔ اون محمد دیکھنا کل اپنی ماں اور باپ کو سرخرو کرنا۔ بس 10 محرم کا سورج طلوع ہوا جب بنی ہاشم کے قربان ہونے کی باری آئی۔ بی بی زینب نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، اے میرے مولا حسین میرے شہزادوں کو سب سے پہلے شہادت کی اجازت دی۔ امام حسین نے فرمایا، زینب صبر کرو۔ مختلف جوانوں اور بچوں کے لاش آتے رہے۔ بی بی زینب بار بار اپنے اون اور محمد کو دیکھ کے یہ فرماتی رہی، اے اون اے محمد تم ابھی تک زندہ ہو، جاؤ اپنے ماموں سے اجازت لو۔ وہ ننھے بچے بار بار اپنے آقا کے پاس آ کے اجازت طلب کرنے لگے۔ بالآخر امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، جاؤ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی ان کو شہید ہونے کی اجازت ملی، بی بی زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور وصیت کی، اے میرے بچوں میدان میں جانے کے بعد نہر فرات کی طرف نہ جانا، یاد رکھنا تمہارے آقا کا بچہ اصغر پیاسا ہے، اور جب زین کو چھوڑ کے زمین کی طرف گرنا تو اپنے آقا حسین کو آواز نہ دینا۔ میرا بھائی حسین صبح سے لے کے اب تک لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، یاد رکھنا تم حسین کے قدموں پہ صدقہ کیے گئے ہو۔ جیسے ہی علی کے نواسے میدان میں آئے، فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے علی اور جعفر میدان میں اتر آئے ہوں۔ سینکڑوں یزید کی فوج کے بڑے بڑے بہادروں کو فنار کیا۔ جب یزید کی فوج نے دیکھا کہ یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، ان کو قتل کرنا آسان نہیں، تو کسی نے کہا، سادات کے خیموں میں آگ لگ گئی، تم ابھی تک لڑ رہے ہو۔ بس وہ بچے خیموں کی طرف دیکھتے ہیں اور ظالموں نے وار کر دیا، کہیں اون کا لاشا گرا، کہیں محمد کا۔ فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا، سادات کے خیموں میں ماتم مچ گیا۔ امام حسین بی بی زینب کے قریب آئے اور کہا، اون و محمد شہید ہو گئے۔ بی بی زینب نے سنا اور کہا، اے اللہ ہماری قربانی قبول فرما۔ امام حسین کی آنکھیں بھر آئیں۔ بس بی بی زینب نے جیسے ہی امام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اپنی ردا سے امام حسین کے آنسو پہنچے اور کہا، بھائی مجھے اپنے بچوں کے قتل ہونے کا دکھ نہیں، دکھ ہے تو اس بات کا کہ آپ کی آنکھیں نم نہ ہو، میرے ہزاروں بیٹے آپ کے قدموں پہ قربان۔ بس جیسے ہی کربلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے، کوئی نہ رہا۔ خیام کے لٹ جانے کے بعد، اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنے کے بعد، زمین پہ سید زادیاں اپنے اپنے بچوں کی لاشوں پر بیٹھ کے رو رہی ہیں، لیکن 2 لاش ایسے تھے جس پہ کوئی نہ تھا۔ شمرا کے امام سجاد سے کہنے لگا، اے سجاد یہ 2 بچے بے وارث پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟ بس یہ کہنا تھا، امام سجاد رونے لگے۔ اتنے میں بی بی زینب کی آواز آئی کہ کاش ان کی ماں مر چکی ہوتی، لیکن کربلا میں زینب بنت علی بن کے نہیں بلکہ فاطمہ بن کے آئی ہے، حسین کی ماں بن کے آئی ہے۔ اپنے
حسین کی لاش کو چھوڑ کے میں اپنے بیٹوں کی لاش پہ کیسے رو؟ اللہ مجھے ہزاروں بیٹے عطا کرتا تو میں اپنے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان کرتی، اللہ کے دین پہ قربان کرتی، اللہ کی رضا کو تسلیم کرتی۔ سلام ہو کربلا کے شہید ہون محمد پر، سلام ہو کربلا کی مظلوم بیویوں پر، سلام ہو اللہ کے رسول کے مظلوم گھرانے پر۔ جو مومنین کرب و بلا جا کر امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو دیکھ نہیں پا رہے، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی غریب بیٹے کا پرسہ ان کو دے نہیں پا رہے، تو ان کے لیے سندھ میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ آئیں اور ایک غریب ماں کو اس کے غریب بیٹے کا پرسہ دے۔ اس امام بارگاہ پہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک امام حسین کی سبیل اور امام حسین علیہ السلام کا نیاز مومنین کو کھلایا جاتا ہے۔ جن مولا کے چاہنے والوں کے توسط سے یہ نیاز برقرار ہے، ان میں کاظم مرزا، عرفان الطاف، نجیب علی، ذاکر حسین، عباس علوی اور محب علی شامل ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان مومنین کی صحت اور ان کے رزق میں برکت کے لیے دعا کریں، اور اللہ پاک سے التجا ہے کہ اللہ ان مومنین کی ہر دعا اپنی دربار میں قبول کرے۔ اور آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ ان مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ مرزا ممتاز علی بیگ، محمد خان، سرور بیگم، رضیہ بی بی، آفاق حسین، رخسار حسین اور اہل ہوری کے لیے